السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ آج کا ہمارا جو ولاگ ہے انتہائی دلچسپ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم کافی ویڈیوز کے بعد جاوا کے اوپر ایک ویڈیو کر رہے ہیں اور کچھ اہم سوال ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس جاوا بریڈ کر رہا ہے اور یہ چیز جو نئے جاوا فارمرز ہیں ان کے دماغ میں آتی ہے کہ یار کیونکہ جیسے فنچز ہیں، فنچز کو ہم آف سیزن جب ہوتا ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں، یعنی کہ جون جولائی کے مہینے میں، اور جاوا کے بارے میں بھی یہی سنا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جاوا کو روکنا ضروری نہیں ہے، جاوا خود رک جاتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ آج کا جو ولاگ کر رہا ہوں اس میں پوری وہ بتلاؤں گا کہ جاوا کا بریڈنگ سائیکل کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور جاوا کو یعنی کہ ریسٹ کب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں ولاگ میں کلیئر کریں گے آپ کو۔ تو دیکھیے، جاوا کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے اگست کے مہینے سے جاوا بریڈ کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگست سے پھر آپ پورا یعنی کہ سال گھوم کر آپ آتے ہیں تو یہ مئی کے مہینے تلک جو ہے اس کی بریڈ لاسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جاوا کو بریڈ سے نہیں روکنا چاہیے، جاوا خود ہی رک جاتا ہے، یعنی کہ جون جولائی کے مہینے میں بریڈ نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ جاوا خود سے بھی رک جاتا ہے۔ میں نے یہ اپنے پاس پچھلے سے 2 سیزن ہو گئے، میں نے ایک سیزن ایسا گزرا کہ میں نے نہیں روکا تھا، تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس میں ہوتا ہے کچھ پرندے اس میں سے بریڈ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر 50 جوڑے 50 میں 10 جوڑے بریڈ کر رہے ہیں تو وہ سب ریسٹ پر نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک چیز اور ہوتی ہے، جب آپ نے ریسٹ پر آپ نہیں لے کر کے آپ نے مٹکیاں نہیں اتاری تو جاوا کے جو برڈز ہوتے ہیں نا وہ اپنے مٹکیوں کے اپنے باکسز کے قریب ہی رہتے ہیں، وہ اسی میں بیٹھے رہیں گے، وہیں وہ گھاس وغیرہ میں اسی میں بیٹھے رہیں گے، انڈے بچے کریں نہیں کریں تو ان کی توجہ وہاں سے ختم نہیں ہوتی۔ تو جب آپ جاوا کے یعنی کہ نیسٹ کو ہٹا دیتے ہیں، وہاں سے اپنی مٹکیوں کو ہٹا دیتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس میں اپنا جو نیسٹ ہے اس کی آپ صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں، جو بھی اس کا نیسٹنگ باکس ہے یا مٹکی، اس کی صفائی کریں، گھاس نکالیں، اس کے اندر کوپیکس وغیرہ ہے، جو بھی آپ نے اسپرے مارنا ہے وہ مار کے آپ رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کام آپ کو شروع کرنا ہوتا ہے مئی سے۔ جو پرندہ اپنی بریڈ سے فارغ ہوتا جائے آپ اس کی مٹکیاں اتارتے رہیں۔ جون اور جولائی یہ کل ملا کے 60 دن ہو جاتے ہیں، آپ نے کوئی سے بھی 30 دن اس کے اندر سے آپ نے ان کو ریسٹ دلوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، پرندہ پورا سال بریڈ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ نے اس کے لیے ایک جب اس طرح کا آئسولیشن سسٹم آپ کر دیتے ہیں نا تو پرندے کو اس میں نہ تو اپنے باکس کی توجہ ہوتی، پھر لازمی بات ہے اپنے باکس آپ نے نکال ہی دیا ایوری سے تو وہ اس کی باکس کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی، وہ کھانے پینے میں، اڑنے میں، اور یہ سمجھ لیں کہ میل فیمیل ایک دوسرے کو ٹائم دینے میں وقت گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جاوا کو آپ نے جن چیزوں کی اس کو کمی ہو گئی ہوگی، یعنی کہ سیزن کے اندر اس نے بریڈ کرتے ہوئے جن چیزوں کی کمی ہو، آپ نے اس طرح کی خوراک بھی اس کو دینی ہے، آپ نے وٹامن، کیلشیم وغیرہ وہ دینے اس کو۔ اچھا، جون جولائی کا مہینہ گرم ہوتا ہے تو ان دنوں میں ایسی چیز آپ کوشش کرنی ہے کہ نہیں دینی جس سے جاوا کو، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو گرمی اس کی جسم کی بڑھے یا وہ اس کو نقصان دے گرم چیز، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے نارمل کیلشیم وغیرہ یہ چیزیں دینی ہے جن چیزوں کی اس کو آگے بریڈ میں ضرورت پڑنی ہے۔ اور پچھلے سال جو اس نے بریڈ کی اس میں ایسا ہے نا کہ کیلشیم کم ہو گیا، اس نے انڈے دینے کی وجہ سے وٹامن کم ہو گئے اور کیلوریز کم ہو گئی، وہ آپ نے ان کو پوری کرنی ہے تاکہ وہ پورا سال، آئندہ پورا سال وہ بریڈ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ نے لے کر چلنی ہے، صحیح ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ جو ریسٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا جاوا کا، دیکھیں جب آپ مٹکیاں اتارتے ہیں، وہ میں نے بتلایا کہ آپ کو یہ سب چیزیں مٹکیاں اتار کے صاف کرنے کو ملی ہے، یہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی برڈز ہیں آپ نے ان کو پکڑا اور ان کو گن لیا، ٹھیک ہے نا، گنتی پوری کر لیا آپ نے، دیکھ لیا میل فیمیل پورے ہیں، کوئی بچہ تو اس میں مکس نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دانہ خراب تو نہیں ہو رہا، کوئی بڈھا تو نہیں ہو رہا، کوئی بیمار تو نہیں ہو رہا، وہ سب چیزیں چیک کر کے آپ نے اپنی ایوری کو ایک طرح سے رینیو کر دیا پوری کو، ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ چھوڑ دیا ان کو، صحیح ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں روکنا چاہیے، تو اس میں پھر یہ اس طرح کا یوں سمجھ لیں کہ یہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ریسٹ پر لے جانے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، رنگ نیک میں ہمارے ایک یعنی کہ ایک برڈ فارمر ہیں، طاہر سرور غالباً نام ہے ان کا یہ طریقہ ہے، وہ جو رنگ نیک سے بریڈ لیتے ہیں نا تو جیسے اس کے بچے ہیچ کروا لیے جاتے ہیں، بچے وہ ہیچ کر کے نکال لیتے ہیں، ان کو وہ ہاتھ سے ہینڈ فیڈ پہ لے آتے ہیں، تو 15 دن کو جوڑے کو ماسٹر کیج میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو جوڑا یعنی کہ بریڈ سے فارغ ہوا ہوتا ہے اس کو ماسٹر کیج میں چھوڑتے ہیں 15 دن کے لیے، اس کو اچھی خوراک دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جب اس کو کیج میں ڈالتے ہیں تو ان کے بقول واللہ بھائی 8 دن کے اندر جوڑا انڈے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول سے آیا ہوتا ہے، اس کو پھر سے 10-15 دن بعد وہ بھول چکا ہوتا ہے، جب اس کو پھر سے اپنا باکس ملتا ہے،
اپنا کیج ملتا ہے تو فوری طور پر وہ بریڈ شروع کر دیتا ہے۔ جاوا میں ان پرندوں میں بھی ایسے تھے، جب آپ ریسٹ دیتے ہیں نا اور اس کے بعد جب مٹکیاں لگاتے ہیں تو فوری طور پر مٹکیاں پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ان کو ایک نیا ماحول ملتا ہے۔ وہ ایک مہینے میں وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ وہ بریڈنگ کا نا، لیکن جب ان کو پھر سے ایک دم سے وہ ماحول ملتا ہے، وہ گھاس واس اٹھاتے ہیں، بس پھر وہ دوبارہ بہت تیزی سے بریڈ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ بریڈ نہیں روکتے نا تب میں نے دیکھا کہ یہ زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کوئی پرندہ ایک مہینے کی جگہ 2-3 مہینے ریسٹ پر گیا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ خود ریسٹ کروا لیں۔ آپ کا پرندہ بھی کیئر میں رہے گا، آپ کو پتہ رہے گا، آپ نے چیک بھی کر لیا ہوگا سارے پرندوں کو، ٹھیک ہے، پھر آپ کو بریڈ بھی اچھی ملے گی، پرندہ بھی آپ کا صحت مند رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ میں نے اس ٹائم پہ، کیونکہ دیکھیں جب آپ پرندوں کو 1-1.5 مہینے بعد واپس چھوڑتے ہیں نا تو تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ سارے کے سارے پرندے ہی، یعنی کہ جتنے آپ نے 50 جوڑے چھوڑے تو 50 میں سے 45 جوڑے آپ کے بریڈ پر آ جاتے ہیں فوری طور پر۔ وہ پھر ایک سسٹم بنا رہتا ہے، بریڈ انڈے، یعنی کہ بچے انڈے، وہ یعنی کہ کلچ آپ کا سارے پرندوں کا ایک ساتھ ختم ہوتا ہے، سارا سب کا ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، ایک ساتھ ختم ہوتا ہے، ایک ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب بن جاتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اب، کیونکہ دیکھیں کلچ جب آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، کوئی جوڑا انڈوں پہ کسی نے بچے نکالے ہوئے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے، لیکن جب سارے کے سارے اسی طرح ہو جائے کہ ایک ساتھ انڈے دے رہے ہو، ایک ساتھ بچے دے رہے ہو، تو اس میں آپ کو چیک کرنے میں، پرندوں کی کیئر کرنے میں، ان کو سافٹ فوڈ میں تبدیلی کرنے میں، یہ سب چیزیں کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے بھائی اب یہ بچے نکلے ہوئے تو اب ہمیں کس طرح کی خوراک دینی ہے، اب ان کے پاس بچے نہیں ہیں، اب ہمیں ان کو کس طرح کی خوراک دینی ہے، تو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سردیوں میں بھی روکنا چاہیے، سردیوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بچے مرتے ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے مرتے ہیں، اور باقی بچے مرتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ان دنوں میں بھی ان کو بریڈ سے روکتے ہیں تو پھر بریڈ کی سیزن کا رہ کتنا جاتا ہے۔ یہ عام دیکھیں جو میں بتا رہا ہوں 10 مہینے ان سے بریڈ اگر لیتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 4 بریڈیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 1-1.5 مہینہ سردیوں میں بھی روکتے ہیں تو پھر یہ بریڈیں 3 ہی رہ جائیں گی، اور 1 مہینے سے کم ممکن نہیں ہے روکنا، کیونکہ لازمی بات ہے مٹکیاں اتارنا شروع کریں گے اور دوبارہ مٹکیاں لگانے میں آپ کو 15 دن کا بھی ریسٹ دیں گے تب بھی وہ 1-1.5 مہینہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی کراچی کے اندر سردیوں کا موسم ویسے ہی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہاں جن علاقوں میں آپ ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جو علاقے ٹھنڈے ہیں، وہاں پر گرمی کا سیزن چھوٹا ہے، وہاں پر آپ سردی کے سیزن میں ان کو اسی سائیکل کے مطابق آپ جنوری فروری میں ان کو روک لیں، ان دنوں میں آپ بریڈ نہ کروائیں ان سے، لیکن وہاں پر آپ پھر جون جولائی میں بریڈ لیں ان سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ موسم کی تبدیلی بہت یعنی معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویورز یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اور میری ویڈیو بھائی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں تاکہ اور لوگوں تک بھی جا سکے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ڈے ٹو ڈے ملتی رہیں۔ تو ویورز اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔